بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان نے بڑی اہم آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور 3 بڑے مطالبے کیے ہیں، اور عمران خان نے اپنا اگلا لاہ عمل بھی قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے پنجاب میں جو آئینی بحران ہے وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں معاملہ صدر پاکستان کے پاس پینڈنگ ہے۔ صدر پاکستان بھی ڈٹ گئے ہیں، اور دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو کہ انٹر کورٹ اپیل فائل کرنے جا رہے تھے، ان کو پنجاب کے محکمہ قانون کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن بھیجا گیا اور کام سے روکا گیا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ آپ کی اوقات نہیں ہے مجھے عہدے سے ہٹانا۔ مجھے عہدے سے ہٹانے کے لیے آئین نے ایک پورا طریقہ کار بتایا ہے، اور مجھے عہدے سے صرف گورنر ہٹا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہٹا سکتا۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، دونوں مراسلے بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور حمزہ شہباز کا جو حلف ہے اب اس کا کیا مستقبل ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو معاملہ ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی اہم معاملہ ہے کہ آج عمران خان کی طرف سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کی طرف سے ایک اہم آج پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور ان کی طرف سے جو چیزیں آج قوم کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ اہم ہیں۔ اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے جو کل اعلامیہ جاری ہوتا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، وہ ہمارا جو بیانیہ تھا اس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو دھمکی آمیز مراسلے پر سپریم کورٹ اوپن سماعت کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اب پہلے تو آپ کو چلے ہمارے اوپر اعتماد نہیں تھا، آپ ہماری بات نہیں سننا چاہتے تھے، آپ کو اسپیکر نے کہا، ڈپٹی اسپیکر نے کہا آپ کو سننی چاہیے تھی بات، آپ نے نہ سنی۔ اب تو آپ کے آپ کے فیصلوں کے بعد جو حکومت آئی ہے، جو حکومت جس کے بارے میں قوم کہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اب اس نے ہمارے بیانیے کی اور ہمارے اعلامیے کی توثیق کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے دھمکی آمیز خط موجود ہے، اور دھمکی آمیز خط میں مداخلت کا کہا گیا ہے، اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اب خدا کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر نوٹس لے لے۔ عمران خان نے کہا کہ 27 رمضان المبارک کو ہم یوم دعا منائیں گے، اور وہ جلد ہی کارکنان کو حقیقی آزادی کے لیے دارالحکومت میں مارچ کرنے کی کال دیں گے۔ عمران خان نے جو اپنے کارکنان ہیں ان کو اسلام آباد مارچ کی تیاری تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا کہ مراسلہ حقیقت ہے جس میں تکبر کے ساتھ دھمکی دی گئی، اور تکبر کے ساتھ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو معافی دے دی جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مراسلے کی تحقیق کے لیے سپریم کورٹ اوپن سماعت کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کون لوگ غیر ملکی سفارت خانے جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی پتہ چلے کہ کون سا پوزیشن لیڈر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے، کب کب یہ پلان ہوتا رہا، اور ایسا کیا اچانک ہوا کہ ایک مراسلہ آتا ہے اور اس کے بعد جب امریکہ اپنا مائنڈ شو کروا دیتا ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں گھر بھیجنا ہے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اگلے دن عدم اعتماد آ جاتی ہے، پھر ہمارے جو اتحادی ہیں وہ بھی ہمارے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، ہمارے ایم این اے ان کا بھی ضمیر جاگ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی تحقیق کروائی جائے کہ یہ کون تھا، کون ملاقاتیں کرتا رہا، کس کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، یہ ساری چیزیں یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کرے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے اب تو وہ کر لیں جو آپ کو تب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ملک کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف بڑی سازش ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے اوپن سماعت نہ کی تو آئندہ کوئی سربراہ کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ تو پتہ چلے گا کہ کون اس سازش میں ملوث تھا۔ اب تو قومی سلامتی میں بھی سازش ثابت ہو گئی ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنوری 2022 میں ہی ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ سازش کی جا رہی ہے، اگر اب ادارے کھڑے نہ ہوئے تو ہمارے بچوں کا بھی مستقبل خطرے میں ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ جب ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی تھی، ہماری ٹیکس وصولی سب سے زیادہ تھی، پیداوار بڑھ رہی تھی، صنعتی پیداوار آگے بڑھ رہی تھی، تو اس وقت ملک کے خلاف سازش کر کے افراتفری پھیلائی گئی۔ انہوں نے الزام عائد کیا نواز شریف پر کہ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر سازش کی، اور انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی پاکستان میں اور آصف زرداری یہاں سے ان کا ساتھ دے رہے تھے اور اس سازش کا حصہ تھے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے مراسلے آتے رہتے ہیں، کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ پہلے بھی ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جانبدار ہیں، ہمیں اس پر اعتماد نہیں ہے، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اب ہوش آ جانا چاہیے اور ان کو بھی شرم آ جانی چاہیے، کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی نے اب یہ بتا دیا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم بنے ہیں وہ ایک سازش اور مداخلت کے ذریعے بنے ہیں، اور کہا کہ انہیں اور ان کے بیٹے کو 40 ارب روپے کا جواب دینا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے بیٹے نے 40 ارب روپے کا جواب دینا ہے، وہ دونوں چور ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ انہوں نے ویسے بھی بیرون ملک نہیں جانا ہوتا۔ عمران خان نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اب میرا نام ECL میں ڈال دے، میں کون سا بیرون ملک جاتا ہوں، میرا مرنا جینا یہ ملک ہے، میں اس ملک کے لیے جیتا ہوں اور میں ہمیشہ اس ملک کے لیے ہی مروں گا۔ عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اوپن سماعت کا، یہ بڑا اہم ہے۔ دوسری طرف جو چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے اس مطالبے کے بعد اب وہ بطور پارٹی سربراہ ایک پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، 2018 کے الیکشن میں جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ثابت کیا جس نے اپنے آپ کو، اس کے سربراہ کا یہ مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر بھی مستعفی ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس سارے معاملے کو دیکھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی جمہوریت کا اتنا خیال ہے اور جمہوری لوگوں کے مطالبات کو مانا جاتا ہے، نہیں مانا جاتا، یہ معاملہ کہاں جاتا ہے، بڑا دلچسپ ہو گیا۔ دوسری طرف گورنر پنجاب، آپ جانتے ہیں کہ آج ان کی صحت بھی علیل ہو گئی تھی اور حلف کا معاملہ لٹک گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا تھا، صدر پاکستان کو کہا گیا تھا کہ جیسے ہی آپ کو حکم ملے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کوئی کسی کو مقرر کریں۔ اب آج کیا ہوا کہ جیسے ہی صدر پاکستان کے پاس خط پہنچا تو ایک خبر چلوا دی گئی اور کہا گیا کہ صادق سنجرانی جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں ان کو مقرر کیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے اور وہ حلف لیں گے۔ حلف کا ٹائم گورنر پنجاب ہاؤس میں رکھ دیا گیا اور اسپیشل ایک جہاز، پنجاب حکومت کا جہاز اسپیشل، وہ بھجوا دیا گیا کہ وہ چیئرمین سینٹ کو لے کر آئے گا تاکہ جتنا جلدی ہو سکے حمزہ شہباز حلف لے۔ اس حلف کی تقریب میں جو شہباز شریف ہیں وہ انہوں نے بھی شریک ہونا تھا اور باقی لوگوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ جب یہ سارا معاملہ آیا تو چیئرمین سینٹ نے کہا، جب چیئرمین سینٹ سے رابطہ کیا گیا تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ نہ مجھے صدر پاکستان کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے، نہ ہی مجھے اس بات کی انفارمیشن ہے۔ دوسری طرف جب صدر پاکستان سے رابطہ کیا گیا تو ترجمان صدر ہاؤس نے، ایوان صدر نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریٹ پٹیشن ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ آج ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم آئینی جو اس کی صورتحال ہے اور اس کا جو جائزہ ہے آئین کے مطابق وہ لے رہے ہیں، غور کیا جا رہا ہے، اور ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو بھجوانا ہے اور کون حلف لے گا۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا اور اس پر پھر رانا ثناءاللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ صدر پاکستان عمران خان کے غلام نہ بنیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں۔ ساتھ عطا تارڑ نے بھی کہا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا تو اس کے بعد آئیں بائیں شائیں نہیں ہونی چاہیے اور ہر حال میں گورنر اور صدر کو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ماننا چاہیے، جبکہ گورنر کل کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی عہد کمشنر نہیں ہوں کہ غیر آئینی احکامات پر عمل درآمد کروں، اور اب پھر اگلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ صدر پاکستان پر۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک صدر پاکستان کی طرف سے کوئی انکار ضرور آیا ہے کہ ہم ابھی اس کا جائزہ لے رہے ہیں آئین کے مطابق، باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ہم آئین کے مطابق جائزہ لے رہے ہیں۔ اب اس لمحے کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ابھی تک صدر پاکستان بھی ڈٹے ہوئے ہیں، گورنر پنجاب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ڈٹ گئے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے محکمہ قانون پنجاب نے ایک آج نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن میں محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو مراسلہ جاری کیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت کے کیسز میں مزید آپ نمائندگی نہ کریں۔ مراسلے میں یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے، پنجاب حکومت کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تک جب یہ مراسلہ گیا اور یہ محکمہ قانون کا مراسلہ تھا تو وہ بھی ڈٹ گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 140 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 140 وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ایک آئینی عہدہ ہے، اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی عہدے سے ہٹانے کا وہی طریقہ کار ہے جو گورنر کو ہٹانے کا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جب تک گورنر پنجاب ان سے راضی ہیں وہ تب تک عہدے سے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ گورنر پنجاب کی بات ہو رہی ہے، یہ آرٹیکل 140 ہے، اور آرٹیکل
140 کا سب آرٹیکل 3 ہے، اس میں بھی جیسے صدر گورنر کو ہٹا سکتا ہے، اگر گورنر کو لگانا ہے تو سمری بھیجے گئے پرائم منسٹر یا کیبنٹ، اور جب اس کو ہٹانا ہے تو وہ صرف صدر کا اختیار ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر ایڈوکیٹ جنرل کو لگانا ہے تو وزیر اعلیٰ کی سمری کے ساتھ گورنر لگائیں گے، عہدے سے ہٹانا ہے تو وہ صرف گورنر کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یا وہ خود اس پہ ریزائن کرنا چاہیں تو وہ خود ریزائن کر سکتے ہیں۔ یہی بات کی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا ہے کہ میں ایک آئینی عہدہ ہوں، ان کی کیا اوقات ہے بیوروکریسی کی، محکمہ قانون کی، کہ یہ مجھے ہٹا دیں۔ کوئی وزیر بیٹھا ہے محکمہ قانون میں جو مجھے ہٹائے گا، یا یہ جو بیوروکریٹس ہیں جو خود نوکر شاہی ہے، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ ایک آئینی عہدیدار کو جو آرٹیکل 140 کے تحت جس کو لگایا جاتا ہے اس کو کہ یہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ کیا 140 میں کہیں لکھا ہے کہ اگر حکومت چلی جاتی ہے تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی چلا جائے گا؟ اس پر وہ ڈٹ گئے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا، اور انہوں نے مراسلے کا جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں قانون کے مطابق ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، آئین کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، جس کو تکلیف ہے وہ تکلیف میں رہے، میں عہدے سے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ معاملہ اس وجہ سے دلچسپ ہو گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے انٹر کورٹ اپیل فائل کرنی ہے، اور اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ چیلنج ہو جائے گا، اور معاملات بڑے اہم اور گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان۔